جنوبی ایشیا میں اسلام کی آمد کے بعد جن ہندوستانی الاصل اعلیٰ ذاتوں نے اسلام قبول کیا ان میں بہت سے خاندان اور قبیلوں نے شیخ کا لقب اپنایا۔ شیخ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی قبیلے کے بزرگ، معزز اور قابل احترام شخصیت یا عالم کے ہوتے ہیں۔ جنوبی ایشیا مخصوصاً پاکستان اور ہندوستان میں یہ لفظ ایک نسلی لقب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شیخ افراد سب سے زیادہ ہندوستان اور پاکستان میں آباد ہے۔ اس کے علاوہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، دبئی، سعودی عرب اور برطانیہ میں بھی شیخ افراد بستے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی کل آبادی 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے اور سب کے سب مسلمان ہیں۔ عربوں میں یہ لفظ کسی کو عزت و احترام کے ساتھ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ برصغیر میں جب ہندوؤں کی اعلیٰ ذاتوں مثلاً برہمن اور کتریوں نے اسلام قبول کیا تو باقی ہندوؤں سے خود کو الگ رکھنے کے لیے ان نو مسلموں نے اپنے لیے شیخ کا لقب انتخاب کیا۔ یہ لوگ زیادہ تر شہروں میں آباد تھے اور تجارت کے پیشے سے منسلک تھے۔ شیخوں میں کئی مختلف ذاتیں ہیں۔ ان میں کچھ برادریاں ایسی ہیں جو کہ عربی نسل ہے، یعنی عرب علاقوں سے ہجرت کر کے برصغیر میں آباد ہوئے۔ کچھ قبائل ایسے ہیں جو ہندی نسل ہے، یعنی یہ برصغیر کے اصل اور قدیمی باشندے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے لیے شیخ کا لقب منتخب کیا۔ بعض قبائل وسطی ایشیائی ممالک اور کچھ ایران سے نقل مکانی کر کے برصغیر میں سکونت اختیار کی اور خود کو شیخ کہلوائے۔ بیرونی دنیا سے آنے والے شیخ اکثر بادشاہوں اور خاندانوں کے ساتھ آئے۔ سرکاری افسر، فوجی، تاجر، سائنسدان، اساتذہ، ماہر تعمیرات اور صوفیاء عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے سفر کر کے جنوبی ایشیا کے مسلم قلمرو میں داخل ہوئے اور یہی آباد ہو گئے۔ 12ویں صدی کے اوائل میں بہت سے راجپوت خاندان بھی مسلمان ہوئے تھے جنہیں اعزازی طور پر مسلم حکمرانوں یا پیروں نے شیخ کا لقب دیا تھا۔ راجپوتوں میں شیخ راجپوتوں نے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ تقسیم ہند سے قبل کتری ذات کے لوگ پنجاب کے تمام اضلاع میں رہتے تھے۔ کتری، راجپوت، گجر اور گکڑ وغیرہ کے بہت سے خاندان مسلمان ہو گئے تھے۔ صدیقی، قریشی شیوخ اور عباسی برادریاں انہی نو مسلم خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ تمام برادریاں پنجاب میں پنجابی گو شیخ اور سندھ میں سندھی گو شیخ کہلاتی ہے۔ صدیقی شیوخ اس وقت بھارت کے شمالی علاقوں خاص طور پر ہریانہ اور اتر پردیش میں بکثرت آباد ہے، جبکہ بہار، مغربی بنگال اور حیدرآباد میں کچھ خاندان پائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں سرسوت برہمن بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ناموں کے ساتھ شیخ کا لقب استعمال کرنے لگے۔ چونکہ مغل حکمرانوں نے بعض راجپوت خواتین کو اپنے حرم میں شامل کر لیا تھا، اس لیے بعض موقعوں پر راجپوت اپنے ناموں کے ساتھ مغل بھی لگاتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ شیوخ کہلائے۔ شیخ قوم مختلف برادریوں اور قبیلوں میں تقسیم ہے۔ چند مشہور قبیلے روپڑی شیخ، اسماعیلی شیخ، خواجہ شیخ، قانون گو شیخ، صدیقی، قریشی اور کشمیری شیخ ہے۔ شیخ برادری کے افراد پاکستان اور بھارت کے اکثر علاقوں میں بکثرت آباد ہے۔ روپڑی شیخ تحصیل روپڑ، مشرقی پنجاب کی کاروباری شیخ برادری ہے۔ شیخہ محلہ روپڑ اسی برادری کے نام سے منسوب ہے۔ روپڑی شیخ خود کو عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہونے کی وجہ سے عباسی ہونے کے دعوے دار ہے۔ روپڑی شیخ ککے عباسی بھی کہلاتے ہیں۔ تقسیم کے بعد یہ برادری لاہور، شیخوپورہ اور فیصل آباد میں مقیم ہوئی۔ ہندو برہمن، چتری، ٹاکر، رانا، راٹھوڑ، چوہان اور راجپوتوں کے دیگر اشرافیہ طبقوں نے اسماعیلی پیروں کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا۔ اسماعیلی پیروں نے ان نو مسلموں کو پنجاب کا موریثی لقب شیخ عطا کیا۔ نیز عرب اور ایران سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں میں جن افراد نے اسماعیلی مذہب اختیار کیا اور وہ پہلے سے سید تھے، انہیں بھی اپنی ذات تبدیل کرنا پڑی، کیونکہ اسماعیلی مذہب کے مطابق محض امام ہی سید ہو سکتا ہے۔ چنانچہ صدیوں تک شیوخ کو ہندو اور مسلم دونوں کے درمیان عزت و وقار اور مرتبہ ملتا رہا۔ البتہ خواجہ برادری کے برعکس پنجاب کے اسماعیلی شیوخ زیادہ مشہور نہیں ہوئے۔ قانون گو شیخ پنجاب کے تمام اضلاع میں آباد ہے۔ ان کے مختلف خاندان ہیں۔ ان کے آباء و اجداد مسلم دور حکومت میں
قانونی منصب دار تھے، اس لیے یہ قانون گو کے نام سے معروف ہوئے۔ صدیقی اور قریشی بھی شیوخ ہے جو پنجاب میں آباد ہے۔ یہ قبیلے بھارت کے شمالی علاقوں اتر پردیش، ہریانہ، بہار اور مغربی بنگال میں بھی آباد ہے۔ ان کی مادری زبان اردو ہوتی ہے، البتہ بعض خاندان پنجابی زبان بھی بولتے ہیں۔ کشمیری شیخ ایک برادری ہے جو کشمیر اور پنجاب کے متفرق اضلاع میں آباد ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے درمیان اس برادری نے کشمیر سے ہجرت کی تھی۔ علامہ اقبال کا تعلق اسی برادری سے تھا۔ ان کے دادا شیخ رفیق نے 19ویں صدی کے اوائل میں کشمیر سے سیالکوٹ ہجرت کی تھی۔